بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ اور طائف کے درمیان میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ اقبال کا روشن ہو، آدم کا مرتبہ شرافت تمام مخلوق پر ظاہر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو جائے، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے روح سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہے روح، اس بدن میں داخل ہو جا۔ تو پھر جب روح قالب میں آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی جاتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن وہی زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی انسان جلد باز ہے۔ اور پھر اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت و عظمت کے تخت پر بٹھایا۔ روایت ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، کیونکہ ہم بارگاہ الہی میں دن رات مشغول رہتے ہیں، ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، یعنی خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے گرد صاف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون روندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وحشت میں رہنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر خواب کا غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلوئے چپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا ایک پاکیزہ اور خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جزء ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کا حسن و جمال اس قدر تھا کہ عالم تمام کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا علیہ السلام کو اور 10 حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح فرشتوں کی موجودگی میں کیا اور دونوں کو حکم ہوا کہ ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا
اور روندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ اس وجہ سے آتش کینہ اور حسد اس کے اندر شعلے مارتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بحشت میں بیٹھے اور آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بحشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بحشت میں لے گیا اور نگہبان بحشت کو متعلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بحشت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بحشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے حق سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے، اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بحشت کا ہے، اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بحشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔ ناظرین، اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں اور اپنا پیارا سا کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔